Ra-e-Hidayat, subscribe our channel. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil kareem, amma ba'd. قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وقال في موضع آخر اتق دعوة المظلوم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ حکیم الامت ہے، بہت بڑا مرتبہ، بہت اونچا مقام. بہت معتدل رائے دینے والے اور اعتدال کے ساتھ امت کو آگے بڑھانے والے. اللہ پاک نے ان سے علم دین کا بہت بڑا کام لیا. ہزاروں کتابیں حضرت کی لکھی ہوئی ہیں جس سے آج دنیا مستفیض ہو رہی ہے. کتابوں کے لکھنے والے تو دنیا میں بہت ہیں، لیکن سب کی کتابیں مقبول نہیں ہیں. کتابیں بہت ہیں، اتنی کتابیں ہیں کہ کسی دھرم اور کسی مذہب کے اندر اتنی کتابیں لکھی نہیں گئی جتنی کتابیں مذہب اسلام کے ماننے والے علماء نے مختلف موضوعات پر کتابیں لکھی. انہی میں حضرت تھانوی کا نام نامی اس میں گرامی ہے، اور پورے دنیا میں ان کی کتابیں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں. ہر فن کے اندر، ہر شعبے کے اندر حضرت نے کام کیا ہے. بیان القرآن حضرت کی تفسیر کی بڑی جامع اور معنی کتاب ہے. بیان القرآن 2 جلدوں میں دستیاب ہے. اس کا حاشیہ بہت ہی زیادہ مضبوط، اور یہ ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی جو بات ہے وہ حضرت کے قرآن کی اس حاشیے پر ہے. حضرت اپنی تفسیر لکھنے کے لیے روزانہ بیٹھتے تھے، جن کا روزانہ کا معمول تھا. اتفاق ایسا ہوا کہ وقت پر تفسیر لکھنے کے لیے جب بیٹھے تو بات کچھ لکھنے کے لیے قلم اٹھ نہیں رہا تھا، اور دل میں کوئی بات آ نہیں رہی تھی. پریشان ہو گئے. روزانہ لکھتے تھے حضرت. کیا لکھوں سمجھ میں نہیں آ رہا، تو پریشان ہوئے. پریشان ہو کر اپنے آگے پیچھے کی زندگی پر ذرا نظر ڈالی کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہو جس کی وجہ سے علم اور حکمت کی بارش جو خدا کی طرف سے ہوتی تھی اور میں لکھتا تھا وہ بند ہو گئی. تو نظر ڈالنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ حضرت کے گھر والے کسی پروگرام میں، رشتہ دار کے پروگرام میں وہاں چلے گئے تھے، گھر کے سارے لوگ. اور حضرت کو یہ ذمہ داری دے گئے تھے کہ فلاں وقت مرغیوں کو کھانا اور پانی دو. مرغیوں کو کھانا اور پانی دو. جس کا روزانہ کا کام رہتا ہے اس کو یاد رہتا ہے، جو کبھی کبھار کرتا ہے اس کو یاد نہیں رہتا. ہم اور آپ کھانا پکائیں گے تو کبھی مرچ بھولیں گے، کبھی نمک بھولیں گے، اور کبھی کیا بھولیں گے اور کبھی کیا بھولیں گے. لیکن جو لوگ برابر مستقل کام کرتے ہیں، برابر وہ نمک کے وقت نمک ڈال لیں گے، مرچ کے وقت مرچ ڈال لیں گے، اور فلاں چیز برابر وقت پہ ڈال. ان کا روزانہ کی ڈیوٹی ہے. تو حضرت کی ڈیوٹی تو تھی نہیں ہے، تو حضرت بھول گئے.
حضرت بھول گئے. مرغیاں گھر میں بند تھی, دانا پانی جس وقت ڈالنا تھا بھول گئے. تو جب غور کیا تو حضرت کے دل میں بات آئی کہ ہو نہ ہو, یہ کام میرے ذمہ تھا, میں نے یہ نہیں کیا, یہ مرغیوں پر ظلم ہے. ہمارے گھر میں جو بند پرندے ہیں, جانور ہیں, ان کا بھی ایک حق ہے, ان کا حق نہ ادا کرنا یہ ظلم ہے, یہ ظلم ہے. تو حضرت فوراً اپنا سب کام دام پڑھنے لکھنے کا چھوڑ کر پہلے مرغیوں کو دانا پانی دے کر پھر آ کر بیٹھے. تو پھر قلم جو چلنے لگ گیا اور خدا کی طرف سے اس الہامی علم و حکمت کی باتیں آنی شروع ہو گئی اور لکھنا شروع کر دیا. آج دنیا کے اندر ظلم و ستم کا دور دورہ ہے, نیچے سے لے کر اوپر تک اور اوپر سے لے کر نیچے تک. ہر آدمی اپنے اپنے لیول کا ظالم بنا ہوا ہے. جتنے بڑے ہیں اتنے بڑے ظالم, جتنے بڑے ہیں اتنے بڑے ظالم ہیں. اور یہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھے اور آپ کو یہ بات ملتی ہے کہ دنیا میں جب بکثرت گناہ ہوتے ہیں تو اللہ پاک ظالموں کو تمہارا حکمراں بناتے ہیں, ظالموں کو حکمراں بناتے ہیں, جو حق والوں کا حق نہیں دیتے اور ظلم و ستم کے پچکی میں کمزوروں کو اپنے رعایا کو پیسنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں اور اپنا دھوس جمانے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور دنیا میں سب کچھ آج ہو رہا ہے اور ہمارے ملک میں تو بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا کہ دنیا میں جو کچھ بھی حالات آتے ہیں ان حالات کے پیچھے میرے اور آپ کے کرتوت کو دخل ہوتا ہے. کچھ نہ کچھ 19-20 ہوا ہے, مجھ سے اور آپ سے کچھ نہ کچھ 19-20 ہوا ہے. یہ اللہ والوں کے ان کے ایمان کی ایمانی بصیرت کے ان کو سمجھ میں آتا تھا کہ اس وجہ سے ہوا ہے. ہمارے اور آپ کو نہیں سمجھ میں آتا اس لیے کہ ہمارا دل ایسا اندھیرے میں ڈھکا اور چھپا ہوا ہے گناہوں کی ظلمت سے کہ وہ ہمیں تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کس وجہ سے یہ ہو رہا ہے, کس وجہ سے یہ ہو رہا ہے. ان لوگوں کے دل صاف ہوتے تھے, نورانی اور بصیرت وہ رکھتے تھے, ان کو سمجھ میں آتا تھا کہ اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے, اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے. تو میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, اس وقت جو ہے وہ ظلم و ستم کا بازار گرم ہے اور حدیث پاک کے اندر ہماری اور آپ کی ذمہ داری بیان کی گئی ہے, انصر اخاک ظالما او مظلوما, تم مدد کرو اپنے بھائی کی چاہے وہ ظالم ہو کیا مظلوم ہو. ظالم کی بھی مدد کرنی ہے اور مظلوم کی بھی مدد کرنی ہے. مظلوم کی مدد یہ ہے کہ اس کا تعاون کریں, اس کو ظلم سے بچانے کی کوشش کریں, اور ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے روکیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے, یہ اتیاچار ہو رہا ہے, یہ ناانصافی ہو رہی ہے, یہ عدل کے خلاف ہے, یہ انصاف کے خلاف ہے, یہ حق سے محرومی ہے, یہ حق سے محرومی ہے. میری اور آپ کی سب کی ذمہ داری. ان اللہ یأمرکم بالعدل, قرآن کریم کی آیت کریمہ ایسی ہے کہ سارا قرآن نازل نہ ہوتا, یہی ایک آیت نازل ہوتی تو کافی تھی, یہی ایک آیت نازل ہوتی تو کافی تھی. ان اللہ یأمرکم بالعدل, ہر جمعہ کے خطبے میں یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے کہ اللہ پاک تمہیں عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے. عدل قائم کرو, انصاف قائم کرو, اپنے اپنے گھروں میں انصاف قائم کرو, اپنے اپنے محلوں میں انصاف قائم کرو, سماج میں, گھروں, قبیلوں میں, خاندانوں میں, ہر جگہ انصاف کو قائم کرو. انصاف قائم ہوگا تو دنیا میں امن ہوگا, شانتی ہوگی. انصاف نہیں ہوگا تو دنیا میں کیا کہتے ہیں, امن اور شانتی نہیں ہو سکتی. امن اور شانتی نہیں ہو سکتی. جب تک انصاف نہیں اس وقت تک دنیا میں امن اور شانتی نہیں.
اس لیے قرآن کریم نے بار بار اس کی طرف توجہ دلائی ہے. انصاف عدل صرف انسانوں میں نہیں بلکہ چرند پرند جانور سب کے ساتھ انصاف کی تعلیم اسلام دیتا ہے. اسلام دیتا ہے. روایتوں میں بات لکھی ہے کہ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے ایک صحابی چلے. درمیان راستے میں وہ کچھ پرندے کے کچھ انڈے ملے تو انہوں نے اٹھا لیا. وہ سمجھے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ انڈے اٹھا لیے, پرندے کے انڈے اٹھا لیے. وہ پرندے ان کے پیچھے پیچھے, جب پرندے واپس جو جہاں چلے گئے تھے واپس آئے تو دیکھا کہ ہمارے انڈے نہیں ہیں. تو انڈوں کو تلاش کرتے کرتے وہ صحابی تک پہنچے اور وہ صحابی حضور تک پہنچے اور حضور نے سارا ماجرا دیکھا اور پھر حقیقت حال صورتحال معلوم کی تو صحابی نے پورا واقعہ بیان کیا. تو حضور نے فرمایا کہ جس نے بھی یہ انڈے ان پرندوں کے اٹھائے ہیں جہاں سے اٹھائیں فوراً وہاں انڈوں کو پہنچا دو. یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ایک پرندے کو دکھ پہنچانا, تکلیف پہنچانا, اس کے انڈوں کو اٹھا لینا, یہ پرندے اس انڈے دینے والے پرندے کے اوپر ظلم ہے. انڈا دینے والے پرندے کے اوپر ظلم ہے. وہ صحابی فوراً اٹھے اور جہاں سے جس گھونسلے سے وہ انڈے اٹھائے تھے وہاں رکھ کر آئے. تو کسی کو دکھ پہنچانا, کسی کو تکلیف پہنچانا, یہ تو اسلام میں اس کی اجازت ہی نہیں ہے. بلکہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ایک مرتبہ شاید سنایا تھا, رمضان کی بہت مبارک موت ہے. بہت مبارک موت ہے. رمضان میں جہنم کے دروازے بند رہتے ہیں. جو لوگ رمضان میں انتقال کر جاتے ہیں ان کے لیے جہنم کے دروازے بند رہتے ہیں. بہت مبارک موت ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ رمضان سے پہلے بیمار ہو گئے اور حضرت کو بھی اس کا احساس تھا اور ان کے گھر والوں کو, ادارہ کرنے والوں کو بھی اس کا احساس تھا کہ اس بیماری کے اندر حضرت بچیں گے نہیں. تو حضرت کے دل میں جب رمضان آیا تو دل میں بار بار یہ بات آ رہی تھی کہ اللہ سے دعا کروں کہ یا اللہ یہ میری زندگی کی آخری بیماری ہے اور اس بیماری میں میرے لیے موت مقدر ہے, تو یا اللہ رمضان میں مجھے موت دے دے. رمضان میں مجھے, رمضان کی بہت فضیلت آئی ہے حدیث میں اس کی, رمضان کی موت دے دے. لیکن حضرت کہتے ہیں کہ میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں یہ دعا کروں کہ رمضان کی موت مجھے دے دے. کیوں نہیں ہمت ہے؟ موت کو ڈر کے نہیں. حضرت خود ہی بیان کرتے ہیں, حضرت تقی عثمانی صاحب نے اس پورے واقعے کو نقل کیا ہے کہ حضرت خود ہی کہتے ہیں کہ میں یہ دعا کی بات دل میں آتی تھی, فوراً میں یہ سوچتا تھا کہ اگر رمضان میں میرا انتقال ہو گیا تو لوگ رمضان میں روزے سے ہوں گے اور پھر موسم کی یہ حالت ہے, روزے میں میری تدفین کا, میری تجہیز کا اور میرے جنازے کا یہ مسئلہ ایک بڑا مسئلہ بنے گا جس کی وجہ سے روزے داروں کو روزے میں دقت ہوگی. بہت سارے لوگ آئیں گے. حضرت کوئی معمولی آدمی نہیں تھے, دور دور سے سفر کر کے رمضان کے مبارک مہینے میں لوگ روزہ رکھ کر یہاں آئیں گے نماز جنازے میں حاضری کے لیے. ان کو بڑی پریشانی ہوگی. اس لیے حضرت کہتے ہیں کہ باوجود میرے دل میں بار بار یہ آرزو آ رہی تھی کہ دعا کروں, لیکن اس کے باوجود سارا رمضان گزر گیا, حضرت کی ہمت نہیں ہوئی کہ دعا کریں. رمضان ختم ہوگا, 11 شوال کو حضرت کا انتقال ہو گیا. 11 شوال کو حضرت کا, یعنی عید کے 11ویں دن حضرت کا انتقال ہو گیا. ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگ تو ایسے تھے کہ اپنے کسی نفع کے لیے بھی کسی کو دوسرے کو تکلیف میں ڈالنا اس کو پسند نہیں فرمایا کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک اپنے غلام کی پٹائی کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر تھے, نبی کے بعد کسی کا مقام ہے تو حضرت ابو بکر کا مقام ہے. تو
تو حضرت ابو بکر کسی غلطی پر اپنے خادم کے اپنے غلام کی پٹائی کر رہے تھے. حضور نے دیکھ کر ایک جملہ کہا حضرت ابو بکر کو, ابو بکر جتنا تم اس کے اوپر قادر ہو اس سے زیادہ تمہارا خدا تمہارے اوپر قادر ہے. جتنا تم اس پر قدرت رکھتے ہو اس سے کئی گنا زیادہ تمہارا خدا تم پر قدرت رکھتا ہے. جتنا انہوں نے حق تلفی کی ہے اسی کے برابر سزا ہوئی تو کوئی بات نہیں, اگر اس سے ذری بھی سزا بڑھی ابو بکر تمہاری بھی گردن ناپی جائے گی, تمہاری بھی گردن ناپی جائے گی. تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو, اس وقت صورتحال ہم سب کی جو ہے وہ ہے, آپ سب اچھی طرح خوب واقف ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بہت محتاط زندگی گزارنے کی کوشش کریں. تمام عمر اس احتیاط میں گزار دی, تمام عمر اس احتیاط میں گزار دی کہ آشیانہ کسی شاخ درخت کی پر بار نہ ہو. اس احتیاط میں زندگی گزاری, اس احتیاط میں زندگی گزاری. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ظلم بہت بڑا گناہ ہے, ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا اللہ پاک جیتے جی دنیا میں بھی دیتے ہیں, جیتے جی دنیا میں بھی دیتے ہیں. مرنے کے بعد اس کی سزا تو مرتب ہوتی ہی ہوتی ہے, لیکن اس کی سزا, اس کے اثرات دنیا میں بھی مرتب ہوتے ہیں, دنیا میں بھی مرتب ہوتے ہیں. اس لیے ہم سب کسی پر ظلم نہ کریں بلکہ ہر ایک دوسرے کو راحت پہنچانے کی, ہر ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں, اور بالخصوص مسلمان کو خوش کریں. ساری دنیا تو ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہی ہے, لیکن ہماری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے, کم سے کم ہم ہی کسی مسلمانوں کو راحت پہنچانے کی, خوش کرنے کی کوشش کریں. حضرت خواجہ معصوم کے مکتوبات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو خوش کرتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے تو اس کے خوش ہونے پر اللہ پاک ایک فرشتے کو پیدا کرتے ہیں, اللہ پاک ایک فرشتے کو پیدا کرتے ہیں. کوئی مسلمان کسی مسلمان کو خوش کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے خوش کرنے پر ایک فرشتے کو پیدا کرتے ہیں, اور وہ فرشتہ قیامت تک عبادت کرتا رہے گا, اور جتنی وہ عبادت کرے گا فرشتہ وہ ساری عبادت کا اجر و ثواب اس خوش کرنے والے مسلمان کے نام اعمال میں درج ہوگا. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے. میں اور آپ کی مختصر سی زندگی 60-70 سالہ زندگی, 60-70 سال میں کتنی عبادت کرتے ہیں, میں کتنی عبادت کرتا ہوں, آپ کتنی عبادت کرتے ہیں, وہ آپ جانتے ہیں, ہم ہمارے جانتے ہیں, ہر آدمی جانتا ہے. لیکن فرشتہ تو فرشتہ ہے, اللہ نے اس کو عبادت کے لیے پیدا کیا تو چنٹے تک برابر عبادت میں لگا رہے گا. وہ جتنی عبادتیں کرے گا اس خوش کرنے والے مسلمان کے نام اعمال میں درج ہوتی رہیں گے. اس کا پاس و لحاظ ہمارے بزرگوں کے یہاں بہت زیادہ ہوتا تھا. عبداللہ ابن مبارک کو اللہ نے خوب مال دیا تھا, خوب مال دیا تھا. صاحب مال تھے, صاحب علم بھی تھے, اور صاحب نسبت بزرگ بھی تھے, اور مجاہد بھی تھے. ساری خوبیاں حضرت نے حضرت عبداللہ ابن مبارک کے اندر اکٹھا کی تھی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں میں تھے حضرت عبداللہ ابن مبارک. بہت بڑا مقام مرتبہ تھا حضرت عبداللہ ابن مبارک کا. ان کے پاس ایک آدمی آیا کہ حضرت بہن ہوں, متفکر ہوں, ہم میں ہوں, غم میں ہوں, 700 دینار ایک آدمی کا قرض میرے اوپر ہے, اس کی وجہ سے میری زندگی دوبھر ہو چکی ہے. اللہ نے آپ کو خوب دیا ہے, 700 درہم کے ذریعے 700 درہم مجھے ہدیہ آپ دے دیجئے, میری زندگی فکروں سے اور ہم سے اور غم سے بچے گی. تو حضور حضرت عبداللہ ابن مبارک نے چٹھی لکھی اپنے محاسب کو, جو حساب کتاب لکھتا تھا, جس کے پاس رقم جمع رہتی تھی, جو خرچ کرتا تھا, اس کو چٹھی لکھی. چٹھی لے کر وہ محاسب کے پاس گیا, وہ آدمی کر مقروض. تو اس کے سامنے اس مقروض نے یہ کہا کہ میں حضرت کے پاس 700 دینار کا قرضہ لینے کے لیے آیا ہوں.
تو دیکھا تو اس محاسب نے دیکھا تو اس میں 700 نہیں ہے 1400 ہیں، 7000 ہیں، 700 نہیں ہے 7000 ہیں۔ تو محاسب نے کہا کہ شاید ایک نقطہ بھولے سے زیادہ پڑ گیا ہے، 2 نقطے پڑھنے تھے تو ایک نقطہ زیادہ ہو گیا، ذرا میں اس بات کر لوں حضرت سے اور آپ۔ تو وہ آدمی جو ہے وہ محاسب جو حضرت کے پاس آیا کہ حضرت یہ تو 700 دینار کا مطالبہ رکھ رہا تھا، لیکن آپ نے جو چٹھی لکھی ہے اس میں 700 نہیں 7000 ہیں، غلطی سے شاید ایک۔ تو حضور نے کہا کہ چٹھی مجھے دے، وہ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ مجھے وہ چٹھی دے دو۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اس کو لیا اور 7000 کے بجائے پھر 14000 کر دیا، اس کو 14000 کر دیا۔ تو وہ محاسب نے 14000 دے دیے اور اس کو رخصت کیا، اور پھر حضرت عبداللہ ابن مبارک کی خدمت میں پہنچائے کہ حضرت اس میں کیا راز ہے، اس میں کیا حکمت ہے، میں نہیں سمجھ پایا، میں تو غلطی سے بھولے سے 700 کی جگہ 7000 ہو گئے، یہ کہنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ اللہ پاک کسی مسلمان کو توقع سے زیادہ، وہ توقع لے کر آیا تھا 700 کی، تو 700 میں دیتا تو وہ خوش نہیں ہوتا، 700 کی جگہ 7000 کیا، اس کی توقع سے زیادہ میں دیا تو وہ خوش ہو جائے گا، لیکن تم نے غلطی کی، تم نے 19-20 کر دیا، اور اس کے دماغ میں ڈال دیا کہ 7000 کی چٹھی لکھی ہے، اب 7000 دیکھتا تو توقع تو اس کو 7000 کی تھی، میں تو توقع سے زیادہ اس کو دے کر اسے خوش کرنا چاہتا تھا، لیکن تم نے 7000 کی بجائے 14000 دینے پر مجھے مجبور کر دیا اور مجھے دینا پڑا، مجھے فضیلت حاصل کرنی تھی کہ میں اس کی توقع سے زیادہ اس کو دوں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اس وقت ہر ایک دوسرے پر، ہر بڑا جو ہے چھوٹوں پر ظلم و ستم کی چکی میں پیسنے کی کوشش کر رہا ہے، کم از کم ہم آپس میں ایک دوسرے سے ظلم کرنے سے باز رہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی ہمارے اس ملک کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے جو کوششیں ہم سے ہو سکتی ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ جیسے کہ سوشل میڈیا میں یہ بات آپ حضرات کے علم میں آئی ہوگی کہ اس وقت جو ہے دہلی کے اندر دانشور، علماء بڑے بڑے اور سیاستدان سب کے سب جڑے ہوئے ہیں کہ ملک میں ہماری ذمہ داریاں کیسی ہو، آنے والے دنوں میں ہمارے لیے کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، کیسے مسائل کو حل کرنا چاہیے، ملک میں امن شانتی کیسے آئے، اس سلسلے میں بہت ساری وہ خفیہ میٹنگ ہے، اور وہ کل پریس کانفرنس میں ساری چیزیں آئیں گی۔ دعا بھی کریں کہ اللہ صحیح رائے اور صحیح فیصلے پر ان کو اکٹھا فرمائے، اجتماع فرمائے ان کا، اور ملک کے اندر حالات بحال ہو جائیں، بہتر ہو جائیں، وہ ظلم و ستم کا بازار ٹھنڈا ہو جائے، سب کو سب کا حق مل جائے، سب کو سب کا حق مل جائے، امن شانتی مل جائے۔ اس کے لیے میری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے، بالخصوص امت محمدیہ کی۔ بقیہ اور مذاہب کے لوگ تو ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اور مذاہب کے لوگوں کی طرح سے امت محمدیہ نہیں ہے۔ ہمارا اور آپ کی ذمہ داری ہے، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، کہ انصاف کو اس دنیا میں قائم کرنا ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری، ان کی ذمہ داری نہیں ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ ہماری بدعمالیوں کی نحوست کی وجہ سے جس منصب اور جس مقام پر ہمیں ہونا چاہیے تھا، ہماری زیادتی، ہمارے گناہوں، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے ہمارے پاس سے وہ منصب چھین لیا اور ان حضرات کو سپرد کیا ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو سنت نہیں پڑھی